حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر حدیث کتاب اللہ، خیر الہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، کل محدثۃ بدعہ، کل بدعۃ ضلالہ، کل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، قال اللہ سبحانہ تعالیٰ فی القرآن آخر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر۔ حمد ثنا تسبیح و تعریف اس ذات اقدس کے لیے تمام عالمین کا رب ہے، جو خدا قدوس ایکتا ہے، جس ذات پہ کوئی شکوہ نہیں، جس کی تعریف میں شکایت نہیں، اس کی ذات ست و نشان سے پاک ہے، جو دل اللہ کا ذکر دے زندہ رہتے ہیں، اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے مردہ ہو جاتے ہیں۔ سروئی زیبا فوزات بحمدہ کے لیے حکم ہے کہ وہی باقی تمام بتان آزری۔ دو سلام میں بھی وہی کتاب حکمت کے مالک پر، او آمنہ کے اللہ عبداللہ کے لال، شفیع الامم و صاحب الجود الکرم، سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کی جو تو نے محمد سے فاتم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کس کا کچھ نہیں۔ عزیزان گرامی، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہنوں، یہ اللہ کرم ہے کہ آج میں اور آپ ابو ہریرہ ایجوکیشن سوسائٹی کے زیر اہتمام ایک کامیاب گفتگو سماعت فرمانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جو عنوان، جو ٹائٹل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا گیا ہے، جو قریب آج اس نہج کی 30ویں کانفرنس ہے، اور اس کانفرنس کا مقصد کیا ہے؟ میرے آپ کے درمیان میں جو صحابہ کی الفت، محبت، آپ کا کام کا طریقہ آپ کے میرے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ آج دنیا میں بڑے بڑے فلاسفوں کی بات کی جاتی ہے، کوئی لامارٹین کی بات کرتا ہے، کوئی برنارڈ شاہ کی بات کرتا ہے، کوئی کسی اور کی بات کرتا ہے، تو ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے والے ہیں، ان کی بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک سانس باقی رہے گی۔ میں عزیز و ساتھیوں، یہ جو دین میرے آپ کے سامنے جو آج سرگرم ہو کے پھر رہا ہے، آج دنیا کے ٹوٹل 57 ممالک میں دین پھیلا ہوا ہے، اس دین کی محنت کیا ہے؟ اس دین کی طرف کیا ہے؟ کس طریقے سے صحابہ کرام نے محنت کی؟ کیسا گھر گھر پہنچ کر گلی کھریا ڈگر میلے تقریبوں میں ہر سمت سے اللہ کے پیغام پہنچاتے چلے گئے۔ کل جب آخر خطبہ سمجھے حجۃ الوداع کا، اسے لگ بھگ 1,23,000
یہ 24 کے قریب ان کی صحابہ کرام کا جمگٹھا ملتا ہے. مٹھی بھر لوگ پوری دنیا میں پھیل گئے. جہاں پہنچے، جس مقام پر ٹھہرے، اللہ اور رسول کی بات کرتے چلے. آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ گو ہیں، لیکن آج فرق کیا ہے؟ وہ صحابہ جو اصل کی نقل ہے، ہم نقل کی نقل بھی نہیں. ہم نقل کی نقل بھی نہیں. کیوں کہ آج ہمارے دلوں میں دولت کی شہرت، عزت، چاپلوسی، عیاری، مکاری بیٹھ چکی ہے، جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے سامنے حق کہنے سے قاصر ہیں. میں عزیز و ساتھیوں، 57 ممالک مسلمانوں کے ہیں، اور پھر اور رشیا کا وہ علاقہ جہاں پہ داغستان، چیچینیا، کرگستان، یہ تمام حصے نکلنے والے ہیں. یورپ کا وہ بلاک جہاں پہ یورپ کو تھر رہا تھا اس بات کے لیے کہ ہمارے اپنے اس کانٹیننٹ میں کوئی مسلم ملک ہو نہیں سکتا، کوئی مسلم ہو نہیں سکتا. بڑا فخر تھا، تکبر تھا، غرور تھا اس بات کے لیے ہم اس کانٹیننٹ میں اسلام کو پنپنے دیں گے، اسلام کو پنپنے دے دیں گے. لیکن اللہ چند دنوں کے درمیان میں مسلم ممالک کو بتا دیا، البانیہ، کوسوو، بوسنیا، یہ وہ مسلم ممالک ہیں جہاں آج یورپ کے سینے میں بیٹھ کر اسلام کی بات کر رہے ہیں. ناصر البانی کی سرزمین، ایسا بڑا عالم، آج جس کے فتاوے، جس کی اسپیچز، جس کے بولنے کا انداز پوری دنیا میں سمجھ جاتا ہے. ناصر البانی، البانیہ، کوسوو، بوسنیا، یہ یورپ کے سینے پہ ملک، جس بات کا بھر رہا تھا اس بات کے لیے کہ ہم اسلام کو سکڑ ڈالیں گے، اسلام کو پھیلنے دیں گے، پھولنے دیں گے. لیکن افسوس، آج سروے رپورٹ ہے، اب سروے رپورٹ آئی ہے، پوری دنیا میں نمبر اسلام ہو چکا ہے. پوری دنیا میں کرسچنزم چھوٹ گیا، کرسچینٹی ختم ہو گئی. لوگ بظاہر 55% کرسچن سے پوری دنیا میں، لیکن اس کے باوجود بھی آج کرسچنزم کے چرچز خالی ہو گئے، چرچز کے لوگ نہیں آتے. خود انگلینڈ میں 120 چرچز کو خرید کر عبدالہادی عمری موجود ہے. عبدالہادی عمری 120 چرچز کو خرید کر مسجد بنا دی گئی. یہ انقلاب تو کیا ہے پھر؟ 120 چرچز کو خرید کے مسجد بنا دی گئی. کوئی آج بتا سکتا 1400 سال ہو گئے دین کو آ کر، اسلام کو پھیل کر، غریب سے غریب مسلمان ہوگا، جاہل سے جاہل مسلمان ہوگا، کبھی نہیں لے سکتا ماس فار سیل، مسجد بک رہی ہے، کبھی سیل نہیں کر سکتا، کبھی فوج نہیں کر سکتا. یہ کرسچنس ہے جو چرچ فار سیل لکھ کے لگاتے تھے، چرچ کو بیچا جا رہا ہے. اس چرچ کو خرید کر مسلمان مسجد بنا دی. اللہ اکبر. یہ کامیابی ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کامیابی ہے اسلام کی، مسلمانوں کی. پورے یورپ بلاک میں چرچز کو خرید کر مسجد بنا دی جا رہی ہے، چرچز کو خرید کر مسجد بنا دی. میں عزیز و ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساتھی، جس کی زندگیوں کا سلیقہ طریقہ، جس کا نظم العین میری آپ کی زندگی کو دعوت دے رہا کہ آؤ اللہ کے دین کو پھیلانے والے بنو. زبیر بن عوام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی. شروع کا وقت ہے، اسلام پھیل رہا ہے. زبیر بن عوام اپنے ساتھیوں کی طرف بات کو پھیلانے والے میں. زبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا عبداللہ کے بڑے بھائی، ان کی نسبت سے آپ کا نام زبیر رکھا گیا تھا.
زبیر اسما کے شوہر صفیہ کے بیٹے زبیر عوام جب ایمان لائے قریب 14 سال کی عمر تھی. شروع سے ہمت والے, بابران بات کرنے والے, کسی سے نہیں ڈرنے والی شخصیت کا نام زبیر عوام ہے. ایک مرتبہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی کہ نعوذ باللہ کنان کے باغ میں کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا, آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا. زبیر عوام ننگی تلوار لیے بھاگتے ہوئے آئے تو ان کے جذبات کو دیکھ کر, ان کی حرکات کو دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رش کرنے لگے. یہ صحابہ ہے جس کے زندگی کا طریقہ, سلیقہ ہم کو کیا سیکھ دیتا ہے, ہم کو کیا سیکھ دیتا ہے. اس انداز کو پھیلانے کے لیے, اس انداز کو بتانے کے لوگوں کے سامنے, محبت میں شفقت میں, شفقت میں محبت میں کوئی ثانی نہیں صحابہ اکرام کا. جب ٹھہر جائے دشمن سے مقابلہ کرنے پہ تو کبھی میدان چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں. یہ صحابہ ہے, یہ صحابہ اکرام ہے. سعد بن ابی وقاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں, اللہ اکبر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں سعد بن ابی وقاص, آپ کی ماں, آپ نے کہا کہ ماں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے, تو ماں کہتی ہے میرے بچے ابھی جا محمد کے دین کا انکار کر دے, ابھی جا محمد کے دین کا انکار کر دے. تو نہیں, اگر تو میری بات سنے گا تو میں مر جاؤں گی, لیکن اس واقعے کے بعد سعد بن ابی وقاص نے کہا اپنی ماں سے, ماں یہ حقوق ہے اسلام کے اور ماں باپ کے, ماں باپ غیر مسلم بھی ہو ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہیے, لیکن اسلام کے معاملے میں کوئی کمپرومائز ہو نہیں سکتا. ماں نے کہا میرے بچے میں اپنی جان گوار کروں گی لیکن محمد کے دین کو قبول نہیں کروں گی. تو بچے نے کہا میری ماں تو یوں مرے یوں زندہ ہو, اللہ نے تجھے ایک عمر دی ہے, تو یوں مرے تو یوں زندہ ہو, 4 بار مرے, 5 بار مرے, 100 بار مرے, میں یہ دین کو نہیں چھوڑ سکتا. نرمی کا تار ڈوب گیا ماں کے دل میں, ماں سرد ہو گئی, ماں سرد ہو گئی. سعد بن وقاص جیسے عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین بنے تو لوگوں نے کہا کہ ہم عمر بن خطاب بن خلیفۃ المسلمین کو جنگوں میں اپنے ساتھ لے چلیں گے, کوئی کہتا ہے کہ ہم دعوت کے کام پہ ساتھ لے چلیں گے. اس درمیان میں حج کر کے آیا, کہا پھر تم میں کون سا ایسا گداور ہے, کون سا ایسا شخص ہے جو اللہ کے پیغام کو پہنچا سکے. اس وقت 2 سپر پاور طاقتیں, 2 سپر پاور طاقتیں, ایک روم اور دوسرا ایران. کون ہے پھر جو ان قوتوں سے, ان طاقتوں سے مقابلہ کرے گا؟ کون سا ایسا گداور ہے؟ تو طلحہ بن عبید اللہ اٹھے. طلحہ بن عبید اللہ کہا امیر المومنین میں نے ایک آدمی چن لیا ہے, میں نے ایک آدمی سلیکٹ کر لیا ہے. تو امیر المومنین عمر بن خطاب طلحہ بن عبید اللہ کے قریب گئے, کہا طلحہ تم نے کس آدمی کو چنا ہے, کس آدمی کو سلیکٹ کیا ہے؟ کہا امیر المومنین اس آدمی کو انگلی اٹھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں پر, اللہ انگلی اٹھی اللہ کے رسول کے ماموں پر.
طلحہ بن عبید اللہ کہا کہ میں 7ویں وقاص کو چن لیا ہوں. 7ویں وقاص سے قریب گیا عمر بن خطاب، کہا 7 اٹھو، اللہ نے تمہیں مسلمانوں کو دستگی کے لیے چنا ہے، مسلمانوں کی کامیابی کے لیے چنا ہے، اٹھو. 7ویں وقاص اٹھے. کس سے لڑنے کے لیے؟ وہ ایران، سپر پاور طاقت، جس کی آنکھ میں آنکھ ڈالے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا. ایسا ملک جس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ نہیں سکتا تھا. طاقت سے سبریز، قوت، ہمت، جوان مرد سب کچھ کے پاس پہنچے. اب قریب 10,000 کا لشکر لے کر 7ویں وقاص ایران کے بارڈر پہ پہنچے. دریا دجلہ بیچ میں ہے. طبقات میں 7 میں، تاریخ الطبری میں، سیرت ابن شام میں، در یتیم میں، عامر کا لال میں، حیات طیبہ میں، یہ سیرت کی معتبر کتابیں ہیں. یہ معتبر کتابیں ہیں جس میں لکھا ہے عمر بن خطاب کے 7ویں وقاص گھوڑوں کو لے ٹھہر گئے دریا دجلہ کے سامنے. ادھر دریا دجلہ ہے، ادھر ایران کا بارڈر ہے. ادھر ایران کی فوج کشوں کو خالی کر دی پورے، کہ مسلمان کیسے داخل ہو سکتے ہم بھی دیکھیں گے. صحابہ اکرام، ایک دن گزر گیا، دوسرے دن 7ویں وقاص کھڑے خطبہ دیے. کہا لوگوں ہم کس کے لیے جیتے ہیں؟ سب ایک آواز میں کہا اللہ کے لیے. ہم کس کے لیے مرتے؟ کہا اللہ کے لیے. فرمایا کہ تو پھر یہ سمندر، یہ دریا سے ڈرنا کیا ہے؟ ڈالو گھوڑے. اللہ اکبر. علامہ اقبال اسی بات کو کون کرتے ہوئے، اسی بات کو پہنچاتے ہوئے کہا تھا علامہ اقبال نے، دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات دوڑا دی گھوڑے ہم نے. اللہ اکبر. بحر ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. 7ویں وقاص کا سمندر ڈرنا کیا؟ ڈالو گھوڑے تم. پہلے صحابہ اکرام گھوڑے سے سمندر ڈال دیے. تاریخ گواہ ہے ایسے زمین پہ جیسے گھوڑے چلتے ویسے سمندر پہ چل رہے. اللہ ویسے سمندر پہ چل رہے. سیکورٹی فوج جو ایران کی تھی پریشان ہو گئے دیکھ کر اس عمل کو، اس مسئلے کو پریشان ہو گئے دیکھ کر. یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیسی فوج ہے؟ بحران ہو گئے، بھاگ گئے ایران کے اندر. فوج گھوڑوں پہ دستوں پہ سوار داخل ہو گئے ایران کے بارڈر پہ. داخل ہو گئے. یسکر بادشاہ اپنے محل چھوڑ کر بھاگ گیا. داخل ہو گئے. تمام سونا چاندی سب کو لوٹ دیا گیا، اسلام کو پھیلا دیا گیا، پہنچا دیا گیا. کون ہے یہ لوگ؟ کیا معاملہ ہے ان کا؟ کس طریقے سے یہ لوگ ہیں جو بات کو پہنچانے والے ہیں؟ ہر سمت سے، ہر علاقے سے ایک ہی آواز صدا بلند کرتی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس عنوان پر آپ نے پہنچا، اس عنوان پہ آپ نے پہنچے. بہرحال 7ویں وقاص پہنچے. ادھر ایران کا بہت بڑا پہلوان رستم جو روز 2 ہاتھ کھینچا کرتا تھا، روز 2 ہاتھ کھینچا کرتا تھا. مارنے والے صحابی کون؟ ہلال بن امیہ. اللہ اکبر. ایسے دبلے پتلے صحابی جس کو دق کی بیماری تھی، سینے اور پیٹھ کے ہڈیاں چپکے تھی جا کر. ایسے دبلے پتلے صحابی ہلال بن امیہ پلٹ کے کہا ایران کے پہلوان، ایران کے پہلوان بھاگ کے کہاں جا رہا ہے؟ پلٹ کے دیکھا چہرے کو، ہاتھ کو باندھ کے کہا کہ میری جان کو بخش دو، ایران کے خزانے میں تم پر لوٹا دوں گا.
تو ہلال بن امیہ نے کہا کہ اللہ کے بندے، اگر آج تو مرے گا تو کل مسلمان عزت سے جی سکیں گے. اللہ اکبر. کل مسلمان عزت سے جی سکیں گے. آج تو زندہ رہے گا تو کل مسلمان کا جینا حرام ہو جائے گا. ایک کی وار تلوار کرے اتریا باہر آ گئی، دریائے ددلا میں اس کی لاش گر گئی. دریائے ددلا میں اس کی لاش گر گئی. ایران سے لوٹا ہوا سونا لے کر آئے صحابہ اکرام عمر بن خطاب کے سامنے ڈال دیے. عمر بن خطاب کے سامنے ڈال دیے. عمر بن خطاب اس سونے کی جو ٹھگار پڑی ہوئی ہے، اللہ اکبر، وہ ٹھگار جو پڑی ہوئی ہے پریشان ہے. اور ادھر امیر المومنین مسجد نبوی سے اپنے مکان کو جاتے ہیں، اپنے مکان مسجد نبوی کو جاتے ہیں. روز یہی حال چل رہا ہے آپ کا، روز یہی حال چل رہا ہے. ایک شتر سوار تیز رفتار پر گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ دبا کے آ رہا ہے ایران، داخل ہو رہا ہے عرب کے ادغار پہ. پلٹ کے ساتھ عمر بن خطاب کے اللہ کے بندے مجھے یہ تو بتا، ایران فتح ہوا نہیں، اسلام کی کامیابی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کون وقت کا امیر المومنین، 3 بر اعظموں کا امیر المومنین، پھٹا ہوا امامہ، پھٹا ہوا لبادہ، ہاتھ پہ لکڑی ہے، ٹھہر کے وعدہ بتا اللہ کے بندے ایران فتح ہوا نہیں؟ اللہ. وہ ست سوار جو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے کہتا کہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، امیر المومنین کو بتاؤں گا. اللہ. کیا ساتھ کیے دوستو، کیا ساتھ کیے؟ کیا کہتا ہے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا بلکہ امیر المومنین کو بتاؤں گا. عمر بن خطاب دائیں بائیں بھاگتے جا کے اسی گھوڑے کی رکاب کو پکڑ لی، گلیوں سے گھسرتا ہوا کھینچتا ہوا. جب مدے گلیوں میں لے گیا تو عورتیں بچے بوڑھے دروازوں دریچوں کو کھول گیا. اے کمبخت ست سوار، تو جس کو کھینچ کے لے جا رہا ہے وہ اس علاقے تمام عالم کو سناؤں گا امیر المومنین ہے. وہیں سروں پہ گھوڑے کو روک دیا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ امیر المومنین ہیں. کہا چھوڑ مجھے، میں امیر المومن ہوں یا نہیں ہوں تو مجھے یہ تو بتا اسلام کی کامیابی ہوئی یا نہیں؟ میرا لہرایا نہیں تو مجھے یہ تو بتا. تو کہتا ہے امیر المومنین سجدہ شکر بجا لائے، شاید آج یسرب کی شاہی گدی پہ کھڑے کے عمر یسرب کی شاہی گدی پہ کھڑے کے 7ویں وقات جمعہ خطبہ دے رہے ہوگی. اللہ. سونا چاندی ہیرے جواہرات ڈال دیے گئے، اس کے اوپر کھڑے رہ گئے. فانوس اوپر اٹکا ہوا ہے، ننگی تصاویر فانوس کو گرا دے نیچے، غالین بھی ننگی تصویر اس کو پلٹا دیے. سونے چاندی کے اوپر کھڑے گئے، لولو مرجان کی لکڑی ہاتھ میں پکڑ لی، جمعہ خطبہ دے رہے. اللہ. جمعہ خطبہ دے رہے. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا درد جس کا ٹوٹا ہوا تالا، تجھے اس قوم نے پالا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا پاؤں میں تاج سیدارا. تاج سیدارا کچل ڈالا تھا پاؤں میں تاج سیدارا. میرے دوست ساتھی، یہ وہ صحابہ اکرام ہے جس کا نظم العین، جس کی اہمیت دنیا جان گئی تھی، اور آج یہ دین پھیل رہا ہے. 1400 سال کا عرصہ ہونے کے بعد بھی یہ دین پھیل رہا ہے کہ حقانیت ہے اس کے اندر، حقانیت اس کے اندر. اب امیر المومنین ہیرے جواہرات کو ڈال دیا گیا امیر المومنین کے سامنے. آپ اس سونے چاندی کی طرف گھوم کے دیکھ رہے، امیر المومنین آپ ایسے گھوم کے دیکھ رہے. کہا سراخہ جوسمی کہاں ہے؟ کہا سراخہ بن جوسمی وہ تو بستر مرض پر ہے. تو عمر بن خطاب نے کہا اللہ کی قسم، جب تک سراخہ کو موت نہیں آ سکتی جب تک رسول کا وعدہ پورا نہ ہو جائے.
جب تک میرے رسول کا وعدہ پورا نہ ہو جائے. کنگن لیے قیس و کسریٰ کے, تاج لیے, جائے, کہا سراقہ کیسے ہو؟ فرمایا امیر المومنین زندہ ہوں. کیا سراقہ تجھے رسول کا وعدہ یاد ہے؟ کہا ہاں عمر, اس وعدے کے لیے تب تک زندہ ہوں. اللہ اکبر, کیا صحابہ ہے. کہا عمر اس وعدے کے لیے اب تک زندہ ہوں. سراقہ یہ تاج قیس و کسریٰ کا, یہ کنگن قیس و کسریٰ کے پہنا دیے گئے. اللہ اکبر. آسمان کی طرف منڈی اٹھائی, کہا اللہ تیرے رسول کا وعدہ پورا ہوگا, اب اس جسم میں روح کی کوئی اہمیت نہیں. اللہ اکبر, روح کی کوئی اہمیت نہیں. منڈی پلٹا دیے, روح نکل گئی. یہ وہ صحابہ کرام ہے جس کا نظم العین, جس کے طریقہ کار زندگی میں اب تو اس عمل کی توحید کی طرف راغب کرنے کے لیے. میں عزیزو, میں دوستو, آپ رہے, میں رہے یا نہ رہے, لیکن انشاءاللہ یہ دین باقی رہے گا. یہ دین بڑی محنتوں سے, بڑی مشکلوں سے یہاں تک پہنچا ہے. انشاءاللہ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور غالب ہو کے رہے گا. کوئی لاکھ پریشانی آئے, مشکل آئے, کوئی بات نہیں, انشاءاللہ یہ دین غالب ہوتے رہے گا. اور اسی سال 2020 سے لے کر 2023 تک سر رپورٹ ہے پوری دنیا میں 13 لاکھ مسلمان لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. 13 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. یہ میری سروے نہیں, یہ میری سروے رپورٹ نہیں, آج تک چینل جو چلتا ہے آپ کا, اس کے ایڈیٹر کی رپورٹ ہے. اللہ, اس کے ایڈیٹر کی رپورٹ. 13 لاکھ آدمی پوری دنیا میں اسلام قبول کر, پوری دنیا میں. یہ دین ہے, بڑی غربت سے نکلا آج پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. تو میرے عزیز دوست ساتھیوں, جب تک ہم رہے یہ دین کا کام کرتے رہیں گے. ہم اپنی اولاد کو سکھا جانا یہ دین کا کام کیسے کرنا ہے, اپنے بچوں کو سکھانا یہ دین کا کام کیسے کرنا ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں, ان قریب اسلام کا سورج طلوع ہونے کے لیے ہے اور پوری دنیا میں باقی رہ جائے. کیا لا سبیل الا الاسلام, نہیں ہے کوئی راستہ سوائے اسلام کے. تو میرے عزیز دوست ساتھیوں, یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کے ساتھ گفتگو کی جائے گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.